اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد طاہر مدنی صاحب، جو بہت ہی کمال اور بہت ہی خوبصورت اور سہل انداز میں دین کی بات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ماشاء اللہ لاسٹ جو 2 ایپیسوڈ آپ کے ساتھ ہوئے بڑے ہی خوبصورت ہوئے ہیں، بہت ہی کمال گفتگو، اور موضوع کیا رہا؟ نبوت و رسالت، بنیادی جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بہت سارے سوالات کی صورت میں اس عقیدے کو سمجھا ہے۔ اب جو شروع ہو رہا ہے وہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر علامہ صاحب میں چاہوں گا پہلے یہ ارشاد فرما دیں کہ علم غیب سے کیا مراد ہے؟ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ تعریف سمجھ لیں گے تو پھر آگے کی گفتگو ذرا آسان ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علم غیب کی تعریف جو جمہور علماء نے کی ہے نا وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ علم غیب سے مراد وہ پوشیدہ امور ہیں، وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جنہیں حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے، کسی مقرب بارگاہ الہی کے بتانے سے ہی پتہ چلے۔ کیا بات! یعنی نہ آپ حواس خمسہ، نہ آپ دیکھ کے جان سکتے ہیں، نہ سونگ کے جان سکتے ہیں، نہ چکھ کے جان سکتے ہیں، نہ سن کے جان سکتے ہیں۔ حواس بھی گئے، اور عقل سے اگر کوئی پوشیدہ چیز آپ پتہ کر لیتے ہیں تو اس کو بھی غیب نہیں کہتے۔ الٹرا ساؤنڈ سے اگر آپ نے پتہ کر لیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ پوشیدہ چیز تو آپ نے جان لی، لیکن یہ عقل سے جانی ہے، مشین بنا کے جانی ہے، اس پر غیب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو حواس خمسہ اور عقل کے علاوہ کسی مقرب کے بتانے سے پتہ چلے تو وہ غیب ہے۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جنت ہے، جنت حواس خمسہ سے نہیں جانی جا سکتی، عقل سے نہیں جانی جا سکتی، نبی کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، جنات غیب ہیں، عذاب قبر غیب ہے، میدان محشر غیب ہے، میزان غیب ہے، پل صراط غیب ہے۔ یہ ساری وہ غیب کی مثالیں ہیں جو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ نبی نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک جہنم بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کرنے کے لیے فرشتوں کی مخلوق بنائی ہوئی ہے، اور انسانوں سے پہلے ایک مخلوق تھی جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ جنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے، آج بھی ان کی کچھ ذریتیں موجود ہیں۔ یہ سارا تصور، میزان کا تصور، پل صراط کا تصور، یہ صرف اللہ کے نبی کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا۔ یہ سارے علوم غیبیہ کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن، کمال انداز سے آپ نے سمجھایا ہے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے علم غیب کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے بنیادی عقیدہ تو یہ ہے کہ ذاتی علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ مستقل بذات ہیں اور اللہ کی عطا کے بغیر کچھ جان لیتے ہیں، یہ تو شرک ہے اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ذاتی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذاتی علم غیب میں سے ڈھیروں ڈھیر علم غیب اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ ہے عطائی علم غیب۔ ہم جو مانتے ہیں نبی کے لیے وہ عطائی علم غیب مانتے ہیں۔ عطائی علم غیب صرف نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا خاصہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو بنیادی فرق اللہ کے اور نبی کے علم غیب میں یہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء وہ آتے ہی غیب کی خبر دینے کے لیے ہیں۔ کیا کہنے! سب سے پہلے تو وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں جو سب سے بڑی غیبی چیز ہے، اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو غیب بتانے والے انبیاء ہوتے ہیں، ان سے اگر غیب کی نفی کی جائے یہ تو نبوت کا جو عہدہ ہے اسی میں کمی کرنے کے مترادف ہوگا۔ نبی تو آتا ہی غیب کی خبر بتانے کے لیے۔ اور اگر کوئی مطلقاً غیب کا انکار کرتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا ہی نہیں، جزیات میں نہیں جاتا، مطلقاً انکار کرتا ہے، تو یہ اس پہ تو حکم کفر لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ مختلف آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔
غیب کی خبریں نبی پر وحی ہو رہی ہیں، یہی تو علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اس سے زیادہ کرسٹل کلیئر آیت کیا ہوگی؟ اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر عام بندے کو غیب پر مطلع کر دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے. اس سے زیادہ کرسٹل کلیئر آیت کیا ہوگی کہ ہر عام بندے کے لیے آپ اعتقاد نہیں رکھتے کہ علم غیب ہے، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے رسولوں کو منتخب کر کے انہیں غیب پر مطلع کر دیتا ہوں. تیسری دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنا علم غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا ہے. جو علم غیب کے منکر ہیں نا، یہاں پر آ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، آگے کا آیت نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں بھائی آگے کی آیت بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ نے آگے استثناء فرمایا ہے، کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول، مگر ان کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں سے منتخب فرما لیا ہے. تو کسی کو بھی نہیں دیتا، لیکن اپنے منتخب رسولوں کو دیتا ہے. آخری آیت کرسٹل کلیئر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. یہاں پہ ہوا لکھا ہوا ہے، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا وہ سے مراد نبی کریم کی ذات ہے، اور کچھ نے ترجمہ کیا وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے. جو غیب کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہوا سے مراد نبی نہیں ہے، اللہ ہے. حالانکہ تفسیر بغوی میں اور تفسیر بیداوی کے اندر بھی ہوا سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. وہ سب مانتے ہیں یہ تفسیر. چلیں ہم کہتے ہیں ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخیل نہیں ہے مطلب بہت بتایا ہوگا. کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اسے سب سے زیادہ بتایا ہوگا. یہ ساری واضح آیتیں ہیں. کوئی مطلقاً علم غیب کا انکار کرتا ہے، وہ ان ساری آیتوں کا معاذ اللہ انکار کرنے والا ہے. قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. آخر میں بس اس کے حوالے سے ایک بات، بعض آیتیں ہیں جس میں کرسٹل کلیئر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی علم غیب نہیں دیتا ہے. آگے کچھ نہیں لکھا ہوا کہ رسولوں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. وہ یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، دیکھو اللہ نے واضح فرما دیا. ہم کہتے ہیں ہم یہ والی آیتیں بھی مانتے ہیں جس میں اللہ نے رسول کو دینا فرمایا، اور وہ والی آیتیں بھی مانتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا غیب صرف میں جانتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جہاں پر اللہ نے فرمایا غیب صرف میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا، یہ اللہ کا ذاتی علم ہے. ذاتی علم کا عقیدہ تو ہم نبی کے لیے نہیں رکھتے ہیں. اور دوسری آیتیں جو کہہ رہی ہیں ہم رسولوں کو دیتے ہیں، وہاں پر ہم رسول کا عطائی علم مانتے ہیں. ہم یہود و نصارہ والی حرکت نہیں کرتے کہ قرآن کی بعض آیتیں مان لی اور بعض آیتوں کا انکار کر لیا، بلکہ پورے قرآن کو ماننا پڑے گا. جہاں پہ رسول کا ذکر ہے وہاں مانو عطائی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جہاں پر ذکر نہیں ہے وہاں مانو کہ ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے علامہ صاحب یہ عطائی اور ذاتی علم کے حوالے سے بھی جو بندہ تھوڑا سا سمجھ لینا تو پھر سمجھتا ہوں کہ وہ کہے گا پھر اعتراض کہاں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف گمراہ کیا جاتا ہے قرآن کا غلط مفہوم بیان کر کے، اور پھر ان کو ملتا کیا ہے یار؟ یعنی جس نبی کی امتی ہیں ان کی ہی شان کو مطلب گھٹانے کی کوشش کر کے یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآن واضح طور پر جو کہہ رہا ہے اور اس کا مفہوم بھی یہاں کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا. تو آپ خود غور کر لیں کہ آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. کیا آپ حضور کے علم کی جو اللہ نے عطا فرمایا غیب کا علم اس کی نفی کر کے خوش ہیں، یا قرآن جس کا ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شائن شان اعلان فرما رہا ہے، آپ اس کو مان کر خوش ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب تھوڑا آگے کا سفر کرتے ہیں. یہ والا حصہ بھی قرآن پاک کا یہ پڑھا جاتا ہے اور اکثر اس کا ذکر رہتا ہے. آج عوام میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ما کان و ما یکون سے کون سا علم مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور کو ملا ہے، ذاتی نہیں ہے. دوسرا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کثیر سمندروں جتنا علم ہے، لیکن ہے وہ محدود، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. سبحان اللہ. تیسرا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب حادث ہے، قدیم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے.
ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ چوتھا ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یک مشت سارا علم نہیں دیا گیا، بلکہ بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں اور اپنے نبی کو علم غیب کثیر عطا فرمایا۔ لہٰذا اگر کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کو اس وقت میں یہ چیز نہیں پتہ تھی، تو وہ لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو نبی کو پتہ نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا آگے چلو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ کیا کہنے، جیسے نالین شریف کے نیچے وہ گندگی لگی ہوئی تھی تو کہتے ہیں علم غیب ہوتا تو نبی جان لیتے۔ ہم نے کہا کیا نالین کو ٹرن کر کے پتہ چلا ہے یا آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہی تو علم غیب ہے کہ اس ایک لمحے میں اگر پتہ نہ بھی تھا تو اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرما دیا۔ تو بتدریج ہے، ایک ساتھ سارے علوم نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نزول قرآن جب مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ما کانا وما یکونو کا علم عطا فرما دیا ہے۔ ما کانا وما یکونو کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ مخلوق کی پیدائش سے لے کر آج تک ہو چکا اور قیامت تک جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دے دیا ہے۔ یہ ہے ما کانا وما یکونو کا علم۔ اب یہ ہم نے اپنی طرف سے جذبات میں آ کے عقیدہ گھڑا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اے حبیب آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، والحکمہ، اور حکمت نازل فرمائی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اے حبیب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اس کا سارا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اب اس جو کچھ میں بھی کوئی انچی ٹیپ لے کر آتا ہے تو وہ تو اللہ کے جو کچھ میں انچی ٹیپ لا رہا ہے کہ یار اللہ فرما رہا ہے میں نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے بتا دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، بھائی آگے چل کے اب تو بتا دیا گیا نا۔ تو یہ قرآن میں واضح طور پر آیا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن خود سکھایا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن خود سکھایا ہے، تو نبی کے لیے ہر چیز کا علم ماننا قرآن کی آیتوں سے لازم ہوا۔ یہاں پہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ چیز سے مراد جو بھی مخلوق ہے نا وہ چیز ہوتی ہے۔ لوح محفوظ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اس قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کا علم بھی اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ اتنی واضح واضح آیتیں ہیں۔ اب دیکھیں لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اب دیکھیں حدیث کی طرف ہم آتے ہیں، ضعیف حدیثیں نہیں، بخاری اور مسلم کی کرسٹل کلیئر حدیثیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے بے تحاشا علوم ثابت کرتی ہیں۔ پہلی حدیث پاک حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ہم میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے سارے واقعات نبی نے ہمیں بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں سے کوئی انچی ٹیپ لے کے نکالتا ہے تو اس کے دماغ کا فطور ہے۔ بخاری کی واضح حدیث بتا رہی ہے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا سارا علم دیا ہے۔ دوسری دیکھیں، دوسری حدیث پاک یہ بھی مسلم شریف کی ہے۔ صحابی ارشاد فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد حضور نے ہمیں خطبہ دیا، ظہر تک چلا، ظہر کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، عصر تک چلا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، مغرب تک چلا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا حضور نے سب بتا دیا۔ ہم میں سے جو زیادہ یاد رکھنے والا تھا وہ زیادہ بڑا عالم تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے حضور کو سب بتا دیا گیا اور حضور نے آگے اپنے صحابہ کو بتایا۔ تیسری حدیث سے پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے،
خطبہ دیا، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں، اور پھر صحابہ کو کہا جو کچھ بھی تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، آج میں یہیں پر اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ واہ واہ واہ، یہ مطالبہ کون کر سکتا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو؟ یہ وہی مطالبہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے عطا فرمائے ہوں۔ واہ واہ، تو پھر صحابہ نے سوال کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل درست جواب عطا فرمایا۔ یہ مطلق اعلان کرنا کہ جو پوچھ سکتے ہو پوچھو میں جواب دوں گا، یہ علم کثیر ہونے کی علامت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم۔ اچھا آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نبی کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے، لوگ ہم پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ ما کانا و ما یکون کا بھی جو لفظ ہے نا، ہم اپنی طرف سے نہیں لائے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اخبرنا، حضور نے ہمیں خبر دی۔ کس کی خبر دی؟ بما کانا، جو ہو چکا، و بما ہوا کائن، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کی خبر ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دی۔ ما کانا و بما ہوا کائن، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے حضور جانتے ہیں۔ اتنی کرسٹل کلیئر آیتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نبی کے علم میں کوئی کنجوسی کرتا ہے اور ذہن میں اس کے یہ فطور ہے معاذ اللہ کہ توحید اگر میں نے ثابت کرنی ہے نا تو نبی کا رتبہ گھٹانا پڑے گا، اگر یہ فطور اس کے ذہن میں ہے نا، یہ شیطانی توحید ہے جو نبی کا رتبہ گھٹا کر بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے جنت نہیں ہے، اس سے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شیطانی توحید ہے، یہ شیطان کا درس تھا، شیطان کا انداز تھا کہ وہ نبی کی تعظیم نہ کر سکا، اللہ کے لیے اس نے زمین میں سجدے جتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میں تجھے مانوں گا پر میں تیری نہیں مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا اور تیرے نبی کی نہیں مانوں گا، تیرے نبی کی تعظیم میں نہیں جھکوں گا۔ یہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ انچی ٹیپ لے کے یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا۔ بھائی بخاری مسلم بتا رہی ہے، کم از کم اتنا مان لو جتنا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اگر بخاری کی مانتے ہو تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا بھی جواب ہونا چاہیے، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کے علم کو معاذ اللہ کیا برابر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ما کانا و ما یکون کا علم مانتے ہیں نا تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھو یہ تو پھر اللہ کا علم اور نبی کا علم انہوں نے برابر کر دیا، اور انہوں نے شرک کر دیا، اللہ کو نبی کے ساتھ ملا دیا، برابر کر دیا۔ ہم جواب میں کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کا علم ہے سمندر جتنا، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور کل مخلوق کے علم کی نسبت یہ ہے کہ چڑیا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ لے اور اس کی چونچ سے جو قطرہ ٹپکتا ہے، یہ قطرہ پوری مخلوق کا علم ہے، اور ساتوں سمندروں کا پانی نبی کا علم ہے۔ یعنی یہ نسبت ہے نبی کے علم کی اور مخلوق کے علم کی کہ ہم دیکھتے ہیں تو کوئی انتہا نظر نہیں آتی، لیکن خالق اور نبی کریم کے علم کی کیا نسبت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی ہم یہ نسبت بھی نہیں دے سکتے کہ حضور کا علم قطرہ اور خالق کا علم سمندر، کیونکہ کروڑوں سمندر ایک طرف، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہم تو برابری کا تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے امام نے تو یہ عقیدہ دیا، ستھرا عقیدہ، کہ نبی کے علم میں کنجوسی بھی نہ کرو، جو ثابت ہے ہزاروں سالوں کا علم مانو، سمندر برابر مانو، لیکن اللہ کے برابر اتنا بھی نہیں کہا کہ ایک قطرہ اور ساتوں سمندر کے، یہ بھی فائنائٹ نسبت ہے اللہ کے علم کی اور نبی کے علم کی انفائنائٹ نسبت ہے، وہ نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا ستھرا عقیدہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، احتیاط کا دامن یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ جی اللہ اکبر، جہاں مخلوق کے علم کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتانا تھا تو بتایا کہ بھائی تو سمندر ہے، لا محدود ہے، لا محدود ہے۔ بہت سارے اشعار اعلیٰ حضرت کے ہیں نا جہاں پر یہ فیل ہوتا ہے کہ علم لا محدود ہے، وہ یہی مراد ہوتا ہے کہ بھائی ہے تو حد، لیکن تیری ناقص عقل اس حد تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو ساری زندگی سر رگڑتا رہے، وہاں پر تو انچ ٹیپ لے کے نہیں پہنچ سکتا، تو تیری نگاہ میں تو وہ لا محدود ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ نسبت ہم نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید ہم سوالات بھی شامل کریں گے۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی شکریہ۔ IDS بہار شریف دیکھتے رہیے، اور اس کی جو شارٹ کلپس ہیں اس کو لازمی دوست احباب سے اور دیگر اپنے حلقہ احباب سے شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔